صدر مملکت کا 8 فروری کو ملک بھر میں عام انتخابات کا اعلان۔ ایوان صدر اور الیکشن کمیشن نے اعلامیے جاری کر دیے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر چیف الیکشن کمشنر اور اٹارنی جنرل کی صدر مملکت سے 1 گھنٹہ طویل ملاقات۔ انتخابات کی تاریخ پر مشاورت، ابتدائی اختلافات کے بعد 1 تاریخ پر اتفاق ہو گیا۔ ملک میں 90 روز میں انتخابات کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کی 11 فروری کو عام انتخابات کرانے کی یقین دہانی۔ حلقہ بندیوں کا عمل 29 جنوری تک مکمل کر لیا جائے گا۔ صدر کی ذمہ داری تھی کہ وہ 90 روز میں انتخابات کی تاریخ دیتے۔ الیکشن کمیشن شیڈیول جاری کرتا۔ فاروق ایچ نائک کے دلائل، صدر سے مشاورت نہ کرنے پر چیف جسٹس الیکشن کمیشن پر برہم۔ آج ہی صدر سے مشاورت کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن صدر سے مشاورت کر کے آج آگاہ کرے۔ انتخابات کی حتمی تاریخ کا اعلان سپریم کورٹ سے ہوگا۔ حتمی تاریخ کے بعد توثیق کی درخواست نہیں سنی جائے گی۔ چیف جسٹس کا واضح حکم، سماعت آج پھر ہوگی۔ 90 روز میں عام انتخابات کرائے جائیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کی سپریم کورٹ سے استدعا۔ 90 دن میں انتخابات کی استدعا تو اب غیر مؤثر ہو چکی۔ صدر کو فون کر کے کیوں نہیں کہا گیا کہ انتخابات کی تاریخ دیں؟ آپ کے لیڈر صدر کے بھی تو لیڈر ہیں۔ چیف جسٹس کا پی ٹی آئی وکیل سے مکالمہ۔ عدالت اس معاملے کا نوٹس بھی لے سکتی ہے، آخر دن جا کر خط نہیں لکھ سکتے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ ہم نے ایک طویل جدوجہد کے بعد آج عوام میں ایک مقام پیدا کیا ہے اور اب الیکشن کے نظام میں ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ تم چوری کیسے کرتے۔ الیکشن میں جعلی نتائج آئے، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ جمعیت علماء ایسا رد عمل دے گی۔ الیکشن کا نقارہ بج گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی کراچی کے جلسے میں سیاسی مخالفین کو للکار۔ دیکھتے ہیں اب کوئی مینڈیٹ کیسے چوری کرتا ہے۔ دو بدو مقابلہ ہوگا۔ جے یو آئی سربراہ کا طوفان اقصی مارچ کے شرکاء سے خطاب۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا انتخابات کے اعلان کا خیر مقدم۔ الیکشن انعقاد سے متعلق سپریم کورٹ کے احکامات قابل تحسین قرار دے دیے۔ لیگی قائد نواز شریف اور پارٹی صدر شہباز شریف کی ملاقات۔ مریم نواز اور سلمان شہباز بھی موجود۔ سیاسی صورتحال، پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم، منشور کمیٹی اور بیانیے کے امور زیر غور۔ پیپلز پارٹی سمیت دیگر اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے پر تبادلہ خیال۔ الیکشن قریب آتے ہی آصف زرداری ان ایکشن۔ نواب شاہ میں سکرنڈ اور قاضی احمد کے جیالوں سے ملاقات۔ سیاسی حکمت عملی سمیت انتخابی مہم سے متعلق تجاویز پر تبادلہ خیال۔ سینٹ میں نیب ترمیمی آرڈیننس میں 120 روزہ توسیع کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ ماضی میں جو کچھ غلط ہوتا رہا وہ ٹھیک کرنا ہوگا۔ لیگی سینیٹر اسحاق ڈار کا موقف۔ جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضی نے صدر سے انتخابات کی تاریخ دینے میں ناکامی پر استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ غازہ پر بارود کی بارش کا 28واں روز۔ صہیونی افواج نے ایک بار پھر عالمی قوانین کو رونگ ڈالا۔ اقوام متحدہ کے زیر انتظام اسکول پر ممنوعہ فاسفورس بموں کی برسات۔ مزید 250 فلسطینی شہید۔ شہادتوں کی تعداد 9061 ہو گئی۔ 31 صحافی بھی زندگی ہار گئے۔ 3000 بچوں سمیت 30,000 سے زائد زخمی۔ ایندھن کے عدم دستیابی پر غازہ کے 35 میں سے 16 اسپتال مکمل بند۔ کینسر اسپتال کی بندش سے 4 مریض دم توڑ گئے۔ حماس کی اسرائیل کو مذاکرات کی مشروط پیشکش۔ اگر دارالحکومت القدس کے ساتھ آزاد فلسطینی ریاست کے لیے اسرائیل رضامند ہو تو مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ نے ثالثی کرانے والوں کے سامنے مسئلے کے حل کا جامع منصوبہ پیش کر دیا۔ امریکہ کی غازہ میں معصوم اور بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام پر صہیونی ریاست کی پشت پناہی اور ڈھٹائی۔ اندھا دھند بمباری کے 27 روز بعد امریکی صدر کا حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں وقفے کی ضرورت پر زور۔ وائٹ ہاؤس کی غازہ میں انسانی بنیادوں پر امداد اور مغویوں کی رہائی سے متعلق فریقین سے صدر بائیڈن کی بات چیت کی تصدیق۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی جنگ میں وقفے کی حمایت کر دی۔ فلسطینیوں سے ملاقات میں 2 ریاستی حل کی کوششوں کا بھی مطالبہ۔ امریکی نائب صدر کی برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران لندن میں وزیر اعظم آفس کے باہر احتجاج۔ غازہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکی شہر منیپولس میں اسرائیلی مظالم کے خلاف ریلی۔ ایتھنز میں صہیونی ریاست کے خلاف مظاہرہ۔ الجزائر میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ کولون میں اسرائیلی مظالم کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ والدہ کی شہادت پر فلسطینی نوجوان کی آہو بکا۔ روح کٹ کر رہ گئی، آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی۔ نوجوان کے الفاظ نے درد دل رکھنے والے شخص کو افسردہ کر دیا۔ غازہ میں نہتے فلسطینیوں پر بمباری پر اداکارہ انجلینا جولی امریکہ اور اسرائیل پر برہم۔ فضائی بمباری کو غازہ میں پھنسے فلسطینیوں کا جان بوجھ کر قتل قرار دے دیا۔ فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ ویمن ٹینس ٹورنامنٹ کے فاتح اونس جابر غزہ کے بچوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ۔ معصوم بچوں کا بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، وہ کس طرح جیت پر خوشی کا اظہار کریں۔ تیونس کی خاتون کھلاڑی کا انعامی رقم کا کچھ حصہ فلسطینیوں کو دینے کا اعلان۔ نگراں وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی کا آج یوم شہدائے فلسطین منانے کا اعلان۔ عالمی برادری سے اسرائیل جارحیت رکوانے کا مطالبہ۔
मुल्क भर में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैक डाउन। लंडी कोतल के मरकज से 1 लाख से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। कराची में सोहराब बोर्ड पर गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 50 से जायद गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में ले लिया। ज़ेरे हिरासत गैर कानूनी तारकीन वतन सुल्तानाबाद पुराना हाजी कैंप के मरकज मुंतकिल। हुकूमत पंजाब का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह और इमलाक किराए पर देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। लाहौर में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के ज़ेरे सदारत इजलास। गैर कानूनी तारकीन वतन की मदद करने वालों से कोई रियायत न बरतने का ऐलान। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात की फेक वीडियोज़ के जरिए गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली के अमल को सबताज करने की साजिश की निशानदही। जान अचकज़ई ने भारत को मुहिम का मास्टर माइंड करार दे दिया। अमरीका का पाकिस्तान और दीगर ममालिक से अफगान पनाह गुज़ीरों से मुतालिक जिम्मेदारियाँ पूरी करने का मुतालबा। अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाहिशमंद अफगानों को दाखिले की इजाज़त दें। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। अफगानों को इमदाद की फराहमी के लिए आलमी तंजीमों के साथ राबता रखने पर जोर। कतर में भारतीय नेवी के रिटायर्ड अफसरान को सजाए मौत भारतीय दहशतगर्दी का सबूत। मशरक़ वस्ता में भारत की तकरीबकारी अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। पाकिस्तान में भारत के हाजिर सर्विस नेवी अफसर को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में पकड़ लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। लाहौर में असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई। टारगेट किलिंग में मुलव्विस गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के एजेंट्स को असलहा सप्लाई करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। सरगना शिराज भट्ट और मोहम्मद नमरीज शामिल। करोड़ों रुपए मालियत की जाली करेंसी बनाने वाले 2 मुलजिम रफाकत अली और शेरबाज खान भी कानून की गिरफ्त में आ गए। की पाकिस्तान के सहमाही अहदाफ हासिल करने के इक़दामात की तारीफ। मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद को भी सराहा। मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 284 रुपए 50 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में भी 1286 रुपए मजीद इजाफा। फी तोला कीमत 2,13,300 रुपए होगी। सिंध में मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 रुपए मुकर्रर। महकमा महनत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। ख़वातीन वर्कर्स को भी कम अज़ कम उजरत 32,000 रुपए मिलेगी। सऊदी एविएशन ने अगले हज ऑपरेशन का शेड्यूल जारी कर दिया। परवाज़ों का आगाज़ आइंदा बरस 9 मई से होकर 10 जून तक जारी रहेगा। हुज्जाज कराम की वापसी 20 जून से शुरू होगी। लाहौर की 10 हाउसिंग सोसाइटीज़ में पंजाब फूड अथॉरिटी का कुकिंग ऑयल और घी से मुताल्लिक सर्वे। 68% शहरी इस्तेमाल शुदा ऑयल के नुकसानात से लाइल्म निकले। कराची में सुपर हाईवे पर तौलिया और होजरी फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। हब में कस्टम इंटेलिजेंस का छापा। गोदाम से स्मगल शुदा छालिया और गैर मुल्की अशिया बरामद कर ली। मुश्तइल अफराद का छापामार टीम को महसूर करके कौमी शाहराह पर एहतजाज। FC ने शाहराह बहाल कराई। जब्त सामान के 9 ट्रक कस्टम हाउस गडाली मुंतकिल। भारत अपने होम ग्राउंड पर नाकाबिले शिकस्त। वर्ल्ड कप में मुसलसल 7वां मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गया। श्रीलंका को 302 रन के भारी भरकम मार्जिन से शिकस्त। 358 रन हदफ के ताक़ुब में आइलैंडर 55 रन पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। मोहम्मद शामी ने वर्ल्ड कप में दूसरी बार 5 खिलाड़ियों को आउट करने का एजाज़ हासिल कर लिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान 4 नवंबर को न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होगा। कौमी खिलाड़ी बेंगलुरु में मौजूद। कौमी टीम को अपने अगले मैचेस में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों को लाजमी हराना होगा। लाहौर में फेस्टिवल लौर लौरे का छठा रोज। लोक फनकार साईं ज़हूर ने समा बांध दिया। बाबा बुल्ले शाह के कलाम पर शुरका झूमने पर मजबूर हो गए।